عقل مند خرگوش۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک ظالم شیر رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے روزانہ جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ تمام جانور شیر کے اس ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن ہرن نے جنگل کے سب جانوروں کو ایک جگہ جمع کر لیا تاکہ مل کر شیر کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب سوچی جا سکے۔ اس موقع پر لومڑی نے ان کو مخاطب ہو کر کہا، عزیز ساتھیو، میرے خیال میں شیر کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کا ایک یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود ہی روزانہ کسی ایک جانور کو اس کی کچھار میں شکار کے لیے بھیج دیا کریں۔ اس طرح ہم آزادانہ طور پر جنگل میں گھومنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لومڑی کی بتائی ہوئی ترکیب پہلے تو سب جانوروں کو پسند آئی اور پھر یہی تجویز شیر کے سامنے پیش کر دی گئی۔ شیر نے لومڑی کی بات سن کر چند لمحے غور کیا اور پھر اس نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ اگلے روز جب شیر کو شکار بھیجنے کا وقت آیا تو سب جانور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کوئی بھی شیر کی خوراک بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر ایک جانور یہی چاہتا تھا کہ اس کی بجائے دوسرا جانور چلا جائے۔ کافی دیر اسی بات پر بحث ہوتی رہی اور بالآخر یہی طے پایا کہ جانوروں کا فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا اور اسی طرح ایک جانور روزانہ شیر کے پاس بھیجا جانے لگا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور ایک دن قرعہ اندازی میں خرگوش کا نام نکل آیا۔ خرگوش بہت ذہین اور بہادر تھا۔ وہ پریشان ہونے کی بجائے شیر سے نجات حاصل کرنے کی ایک ترکیب سوچتے ہوئے شیر کی کچھار کی طرف چل پڑا۔ شیر کی کچھار میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ خرگوش کچھ دیر تاخیر سے شیر کی کچھار میں پہنچا تو وہ بہت غصے میں تھا اور اسے دیکھتے ہی دھاڑ کر پوچھا، میں آج بہت بھوکا ہوں، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس پر خرگوش نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک اور شیر مل گیا۔ وہ بھی آپ کی طرح خود کو جنگل کا بادشاہ کہہ رہا تھا۔ وہ بہت خوفناک شیر ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جنگل کے بہت سے جانور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر چکے ہیں۔ خرگوش کی زبان سے کسی دوسرے شیر کا ذکر سن کر شیر غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کو حکم دیا، تم مجھے فوراً اس شیر کا پتہ بتاؤ، میں ابھی جا کر اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی خرگوش نے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ وہ اسے لے کر ایک کنویں کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، میں نے اس خوفناک شیر کو اسی جگہ دیکھا تھا۔ خرگوش کی بات پوری ہوتے ہی شیر نے دھاڑ کر دوسرے شیر کو مقابلے کی دعوت دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر خرگوش نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ دوسرا شیر آپ سے خوف زدہ ہو کر کنویں میں چھپ گیا ہے۔ خرگوش کی بات سنتے ہی شیر نے آگے بڑھ کر کنویں میں جھانکا اور پانی میں اپنے عکس کو دوسرا شیر سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ کنویں میں کودنے کے بعد ظالم شیر کچھ دیر تک باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کامیاب نہ ہوا تو پھر پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح خرگوش کی عقل مندی نے جنگل کے تمام جانوروں کو شیر کے ظلم سے نجات دلا دی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عقل مندی اور دانائی بہت ہی بہترین حکمت عملی ہے۔